محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور میرے ان باکس میں ایسے ایسے سوالات آ رہے ہیں جنہیں پڑھ کر دل دہل جاتا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرے گھر میں ابھی تک قربانی کا گوشت فریزر میں پڑا ہوا ہے، کیا میں اب اسے کھا سکتی ہوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں محرم کے اس مہینے میں اس گوشت کی وجہ سے میرے گھر پر کوئی بڑی آفت نہ نازل ہو جائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ قربانی کا گوشت محرم کے مہینے تک رکھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے اور گھر میں بیماریاں پھیلتی ہیں؟ ایک بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا، میری نانی کہتی تھی کہ جس گھر میں محرم کے دوران قربانی کا گوشت رہ جائے وہاں سارا سال غم اور جنازے اٹھتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا میں سارا گوشت پھینک دوں؟ دوستو، لوگوں نے اپنے گھروں کا قیمتی گوشت جو اللہ کی راہ میں دیا گیا تھا محض ان وہموں کی بنیاد پر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ کیا واقعی اللہ کی راہ میں دیے گئے جانور کا گوشت اتنا منحوس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں مصیبتیں لے آئے؟ کیا اسلام اس توہم پرستی کا نام ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سچائی دکھانے والا ہوں جسے جان کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور آپ کے سارے وہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کے گھر کے سکون کو برباد کر رہا ہو۔ دوستو، اب سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے، کیا واقعی محرم میں گوشت گھر میں رکھنے سے مصیبت آتی ہے؟ دیکھیں دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا گھر میں موجود ہر وہ چیز جو قربانی سے جڑی ہے وہ منحوس ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت؟ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک وہمی سوچ ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کرو، اللہ کا نام لو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ یہ برکت ہے اور ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اللہ کے نام پر قربان کیے گئے جانور کے گوشت میں کوئی نحوست ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ جو چیز اللہ کے نام پر حلال کی گئی وہ کبھی کسی مصیبت کا سبب نہیں بن سکتی۔ دوستو، اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ وہم ہے تو لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ دوستو، اس کی وجہ ہے ناجائز خوف۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اوہ تم نے تو گوشت رکھا ہوا ہے، تمہارے گھر تو غم آئیں گے، تو وہ انسان جو پہلے سے پریشان ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ سائنسی حقیقت کو چھوڑ کر وہم کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے تو وہاں دنیاوی وہم اور ڈر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ میں آپ کو وہ بڑی سچائی بتاؤں گا جو آج تک شاید آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی، کہ وہ گوشت جو آپ نے قربانی کے دن جمع کیا تھا اسے کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں کتنی بڑی رعایت دی ہوئی ہے، اور کیوں وہ رعایت دی تھی یہ سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ ہم کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہے تھے۔ دوستو، اب چلتے ہیں اس حقیقت کی طرف جس کی بنیاد پر لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، تو وہ اس بات کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی اصل وجہ نہیں جانتے۔ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا؟ دوستو، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ یہ تب کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں قحط کی سی کیفیت تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے غربا، مسکین اور بھوکے لوگ جوک در جوک شہر کا رخ کر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عارضی حکم ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرو، بلکہ سارا گوشت ان مہمانوں اور فقراء میں تقسیم کر دو تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ دوستو، اب دیکھیں، یہ کوئی حکم نحوست نہیں تھا، یہ تو احسان اور انسانیت کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ گوشت رکھنے سے مصیبت آئے گی، بلکہ اس لیے فرمایا کہ آپ کے پڑوس میں بھوکے سو رہے ہوں اور آپ فریزر بھر کر بیٹھ جائیں۔ دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ یہ تو حکم تھا بانٹنے کا، نہ کہ ڈسٹ بین میں پھینکنے کا۔ اب ذرا غور کریں، جس گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربا کی مدد کے لیے تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، آج ہم اسی گوشت کو منحوس سمجھ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں۔ ہم اس چیز کو نحوست کہہ رہے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنایا تھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا تو ہمیں اس کا کیسے پتا چلا کہ اب پابندی ختم ہو چکی ہے؟ کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پابندی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان فرمایا
اور وہ کون سا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی؟ اگلا پوائنٹ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، کیونکہ اس میں وہ راز ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں گوشت رکھیں، بلکہ یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دوستو، اب سب سے اہم اور بنیادی بات سنیں۔ میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص وقت میں گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پابندی ہمیشہ کے لیے تھی؟ کیا قیامت تک کے لیے گوشت جمع کرنا حرام ہو گیا تھا؟ دوستو، لوگوں نے اس بات کو پکڑ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں کیا ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کی زندگی کا یہ حصہ مس ہو گیا تو آپ ساری عمر وہم میں مبتلا رہیں گے۔ دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق احادیث اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں ان کی اجازت دیتا ہوں۔ پہلی چیز قبروں کی زیارت، یعنی پہلے منع تھا اب اجازت ہے۔ دوسری چیز قربانی کا گوشت، یعنی 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب اجازت ہے۔ تیسری چیز نبیذ کے برتنوں کا استعمال۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں سے کتنا بڑا بوجھ اتر گیا ہوگا۔ صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لفظ کو پتھر پر لکیر سمجھتے تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اب تم جتنا چاہو گوشت رکھو، اب کوئی قید نہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں کوئی عالم یا کوئی مفتی یہ کہہ سکتا ہے کہ محرم میں گوشت نہیں کھانا چاہیے؟ بھائیوں اور بہنوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پر پابندی لگانے والے؟ کیا توبہ نعوذ باللہ ہم اپنے نبی سے زیادہ دین جانتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم میں کھایا تو گھر میں نحوست آئے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یقین نہیں ہے کہ اب جتنا چاہو ذخیرہ کرو؟ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ کر لوگوں کے وہم پر چلیں گے تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ دوستو، اس پوائنٹ پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے آس پاس کون سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا؟ دوستو، ان کو یہ حدیث دکھائیں۔ یہ حدیث صرف ایک حوالہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک سچائی کا بوم ہے جو وہم پھیلا کر لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس سب سے اہم سوال کی طرف جس نے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت فریزر میں موجود ہونا گھر میں بیماریاں لاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں اور نحوست کا بسیرا ہوتا ہے؟ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل سے ڈر نکال دے گی۔ سنیں، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اسلام میں بدشگونی یعنی نحوست ماننا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، ذرا غور کریں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم قربانی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون بہتا ہے اور گوشت حاصل ہوتا ہے۔ یہ گوشت تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ تو اللہ کا رزق ہے۔ اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا اللہ کا رزق، اللہ کی نعمت کبھی کسی انسان کے گھر میں مصیبت بن کر آ سکتی ہے؟ کیا اللہ کی دی ہوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے؟ بہت سے گوشت کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے فلاں عزیز کے گھر گوشت پڑا ہوا تھا تو ان کے ہاں یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، میری بات سنیں، کسی بھی گھر میں پریشانی یا بیماری کا آنا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے اس کا تعلق اس بیچارے گوشت سے جوڑ دیا جو فریزر میں پڑا ہوا تھا۔ یہ سوچنا کہ گوشت کی وجہ سے گھر میں جنازہ اٹھ گیا یا گھر میں بیماری آئی، یہ سوچ خود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو منحوس کہتے ہیں تو آپ اصل میں اللہ کے رزق کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں رزق کی بے قدری ہو وہاں سے برکت خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ تو دوستو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مصیبتیں اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ کے فریزر میں گوشت پڑا ہے۔ مصیبتیں ان اعمال کی وجہ سے آتی ہیں جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم گوشت پھینکنے کو تو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر میں حلال اور حرام کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ کے احکامات پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں؟ لوگوں نے گوشت کے ٹکڑوں کو نحوست کا نشان بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ جب اللہ نے اسے کھانے کی چیز کہا ہے تو ہم انسان کون ہوتے ہیں اسے مصیبت کی جڑ کہنے والے؟
آپ میں سے جو لوگ ابھی بھی اس وہم میں جی رہے ہیں کہ گوشت رکھوں گا تو کچھ برا ہو جائے گا، وہ ذرا اپنی سوچ پر غور کریں۔ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یقین نہیں ہے کہ جو اللہ کے نام پر ہے وہ برکت ہے؟ دوستو، یہ گوشت نحوست نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے گھر میں آنے والا ایک تحفہ ہے۔ اسے ضائع کرنا، اسے ڈسٹ بین میں پھینکنا، یہ اپنی ہی برکتوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اب اگلا سوال جو بہت سے لوگوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اگر بزرگ یا گھر والے اسے نحوست مان کر زبردستی پھینکوا دیں تو کیا ہم گناہگار ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے اور اس صورتحال میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بہت تفصیل سے سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ معاملہ اب صرف گوشت کا نہیں بلکہ آپ کے گھر کے سکون اور دین کے صحیح فہم کا ہے۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس اگلے سوال کی طرف جو ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے المیہ کو بے نقاب کرتا ہے۔ بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ گوشت رکھنے میں کوئی برکت یا نحوست کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کے بزرگ، ہماری نانی، دادی یا ساس اس بات پر اڑ جاتی ہیں کہ محرم شروع ہوتے ہی گوشت گھر سے باہر پھینک دو۔ وہ ہم پر اتنا دباؤ ڈالتی ہیں، ہمیں اتنا ڈراتی ہیں کہ ہم مجبور ہو کر گوشت پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا بزرگوں کے کہنے پر ایسا کرنا جائز ہے؟ اور جو گوشت ہم نے پھینک دیا کیا اس کا گناہ ہم پر ہوگا؟ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا دین ہمارے رواجوں سے ٹکراتا ہے۔ میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بزرگ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ دین کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ہم بزرگوں کا احترام سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اسلام ہمیں ان کی عزت کا حکم دیتا ہے، لیکن کیا بزرگوں کی ہر وہ بات جو دین کے خلاف ہو اسے ماننا ضروری ہے؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کا گوشت جتنا چاہو رکھو، کھاؤ اور ذخیرہ کرو، اور دوسری طرف ہمارے گھر کا کوئی بزرگ کہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ گوشت گھر میں رہا تو مصیبت آئے گی، اسے اٹھا کر کچرے میں پھینک دو۔ اب یہاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اپنے گھر کے رواج کی؟ جب کوئی انسان محض اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا بزرگ ناراض ہو جائیں گے اللہ کے دیے ہوئے پاک رزق کو اٹھا کر ڈسٹ بین یعنی کچرے دان میں پھینک دیتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں رزق کو ضائع کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف یعنی ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو، اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک تو وہ گوشت جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے ہوئے جانور کا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جو حلال اور پاکیزہ ہے، اسے آپ اپنے ہاتھوں سے کچرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا یہ رزق کی شدید بے حرمتی نہیں ہے؟ بزرگوں کی اطاعت اور احترام اپنی جگہ واجب ہے، لیکن دین کا یہ اصول یاد رکھیں کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان آپ کو کسی ایسے کام کا کہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو تو وہاں اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو ڈرایا گیا تھا، ہم تو خوف زدہ ہو گئے تھے، کیا پھر بھی ہم گناہ گار ہیں؟ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، لیکن اب جب کہ آپ کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اب جب کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت رکھنے کی اجازت دی ہے، تو اب آپ کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اپنے بزرگوں کے دباؤ میں آ کر رزق ضائع کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ دوستو، اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ اسلام ہمیں بدتمیزی سکھاتا ہے اور نہ ہی بزرگوں سے الجھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیار سے، ادب کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ امی جان یا ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے کیسے برباد کریں؟ جب آپ دلیل سے اور پیار سے بات کریں گے تو ان کے دل میں بھی بات اترے گی، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، بس ان تک صحیح علم نہیں پہنچا ہوتا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو گوشت رکھنا تو جائز ہے، لیکن کیا محرم کے ان 10 دنوں میں خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اس گوشت کو پکا کر کھانا شرعاً کیسا ہے؟ کیا اس خاص مہینے میں قربانی کا گوشت پکانے پر کوئی پابندی ہے یا ہم اسے عام دنوں کی طرح پکا سکتے ہیں؟
اس آخری اور سب سے اہم سوال کا جواب میں اگلے پوائنٹ میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اس جواب کے اندر ہی آپ کے گھر کی برکت کا اصل راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ویڈیو کے اس آخری مرحلے پر جہاں ہم اس سوال کا جواب دیں گے جس نے لوگوں کو سب سے زیادہ الجھا رکھا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ چلیں گوشت فریزر میں رکھنا تو جائز ہے، لیکن کیا محرم کے ان 10 دنوں میں بالخصوص عاشورہ کے دن اس قربانی کے گوشت کو پکانا یا کھانا کیسا ہے؟ کیا یہ دن اس قدر غم زدہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات بھی پوری نہ کریں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کے 12 مہینے دیے ہیں۔ کیا کسی مہینے میں یہ حکم ہے کہ اللہ کا رزق حلال کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہمیں غم منانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی۔ محرم کا مہینہ اپنی عظمتیں اور اپنی تاریخ رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کو اپنے لیے حرام کر لیں یا اسے نحوست کا نام دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ محرم آیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں چولہے بند کر دیے؟ کیا انہوں نے حلال گوشت کو ناپاک سمجھ کر پکا کر کھانا چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ عاشورہ کے دن گوشت نہیں پکانا چاہیے یا محرم میں گوشت سے گھر میں مصیبت آتی ہے، دوستو یہ وہم اس دین کا حصہ نہیں ہے جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر آپ اس دن اللہ کا رزق پکا کر کھائیں گے تو کیا اللہ اس سے ناراض ہوگا؟ جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے کیا وہ اس دن ہمیں بھوکا دے کر خوش ہوگا؟ دوستو یہ بات عقل سے بھی دور ہے اور شرع سے بھی۔ ہم محرم کی عظمت کا احترام کرتے ہیں، ہم اس مہینے کے واقعات سے سبق سیکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم وہموں کی دلدل میں جا گریں۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی کا خوف ختم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا رزق آپ کے گھر میں ہے، یہ آپ کی برکت ہے۔ اسے محرم کے مہینے میں کھانا، اسے پکانا، اسے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر ہوتی ہے نا، جہاں وہموں کی بجائے سنت پر عمل ہوتا ہے، اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی۔ تو دوستو آج سے آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ آج سے آپ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہموں کے غلام نہیں بنیں گے۔ اگر آپ کے فریزر میں قربانی کا گوشت موجود ہے تو اسے نکالیں، اسے پکائیں اور اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کو دیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ گوشت نحوست نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اسے ضائع کرنا تو گناہ ہے، لیکن اسے پکانا اور کھانا یہ سنت ابراہیمی کا حصہ ہے۔ دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف خود تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو ابھی بھی اس وہم میں جی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی اور گھر میں اللہ تعالیٰ کے رزق کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یاد رکھیں آپ کا گھر وہموں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر سے آباد ہوتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان خرافات اور وہموں سے محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔